السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کو میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شہاب مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، راشد انور صاحب کا سوال ہے، کیا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ احادیث پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانے کا معمول احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کھانا تناول کرنے کے بعد کھجور نوش فرمائی ہے، اور کھجور میٹھی ہوتی ہے، لیکن ایک دو بار کھانے کے بعد میٹھا کھا لینے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کھانے کے بعد میٹھا کھایا کرتے تھے۔ البتہ ایک روایت میں یہ بات موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، لیکن اس زمانے میں آج کی طرح میٹھے کی یہ تمام تر اشیاء اور یہ چیزیں اور یہ مٹھائیاں دستیاب نہیں تھی، بلکہ میٹھے کے طور پر اس زمانے میں کھجور کھائی جاتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے نہیں بلکہ کھانے کے طور پر ہی اکثر و بیشتر کھجور تناول فرما لیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنی وافر مقدار میں کھانا ہی موجود نہیں ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ کبھی تو صرف کھجور پر ہی اکتفا کرنا پڑتا تھا، کبھی صرف زمزم پی لیا کرتے تھے، کبھی کھجور کے بعد زمزم پی لیا کرتے تھے، اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرما لیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ 3 چاند ہو جایا کرتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر و بیشتر حصہ یہ فاقے کی حالت میں گزرتا تھا، لہٰذا نہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے اور نہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ آدمی کو جب اچھا لگے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کھانے کے بیچ میں میٹھا کھا سکتا ہے۔